تمہیں کیا ضرورت ہے فلک، اتنے بچوں کو پڑھانے کے بلا وجہ اپنی جان کھا رہی ہوں۔ چھوڑ دو پڑھانا، میں جو ہوں تمہارا خرچہ اٹھانے کے لیے، بھائی نے پیار سے کہا۔ میں مسکرا پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے بچے پڑھانے چھوڑنے کی، بھابھی فوراً بول پڑی۔ مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی کہ پردہ نہیں حیدر کا میسیج آیا بھی ہے یا نہیں، اس نے تصویر دیکھی بھی ہے یا نہیں۔ بھائی اور بھابھی میں بحث شروع ہو گئی تھی کہ آپ دونوں ہر وقت لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں چھوڑوں گی میں بچوں کو پڑھانا، میں نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر وہاں سے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور بستر پر الٹا لیٹ کر موبائل اٹھا لیا۔ حیدر نے میرا اسٹیٹس دیکھ لیا تھا 1 منٹ پہلے، مگر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اداس ہونے لگی اور تصویر ہٹا دی۔ کیا یار، ہر لڑکا آسانی سے میرا دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں حیدر کیوں دور بھاگ رہا ہے۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا۔ میرے موبائل پر کسی کے میسیج آ رہے تھے، میں نے کوئی خاص پیغام نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا احمد ہوگا، وہ میری ویڈیو کال کا کہہ رہا تھا کہ میں اسے کال کروں اور اپنا خوبصورت بدن دکھاؤں، لیکن میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے منع کرنے کے لیے میں نے موبائل اٹھایا۔ سامنے حیدر کی میسیج دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے جلدی سے اس کو میسیج پڑھنا شروع کر دیے۔ تم نے تصویر کیوں ہٹا دی؟ تمہاری تصویر کو دیکھ کر میرے دل خوش ہو رہا تھا۔ حیدر کا یہ میسیج پڑھ کر میں خوش ہونے لگی اور اسے اپنی وہی تصویر بھیج دی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے مجھے میسیج کیا۔ ہاں کہو۔ میں نے کہا، تمہارے سامنے والے دونوں ہتھیار مجھے بہت طاقتور لگتے ہیں۔ اگر تم انہیں کسی پر برسا دو تو سامنے والا ان کی اداؤں سے مر ہی جائے۔ حیدر رومانوی انداز میں مجھ سے کہا۔ میں شرما گئی۔ وہ بھی میرے 2 ہتھیار کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگر تم انہیں ہتھیار کا مزہ لینے چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، میں حاضر ہوں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے میسیج سینڈ کیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ حیدر کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں کچھ دیر انتظار کرتی رہی اور پھر احمد کو کال کر کے اسے اپنے حسن کے نظارے کروانے لگی۔ احمد دوسرے شہر میں رہتا تھا اور ایک بہت بڑا بزنس مین کا بیٹا تھا، مگر وہ چل نہیں سکتا تھا، بس اس لیے وہ میرا دیوانہ تھا اور میں اسے جھوٹی محبت دکھا کر خوب پیسے لیا کرتی تھی۔ فلک، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں اتنی دور نہیں آ سکتا، تم جانتی ہو نا میری حالت، تم پلیز مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ہم دونوں ویڈیو کال کر رہے تھے جب احمد مجھ سے استادانہ کرنے لگا تھا۔ کیسے تم سے ملی ہوں احمد، تم جانتے بھی ہو میری بھابھی کیسی عورت ہے۔ ہاں، ملنے کا پلان کینسل کر دیتے ہیں، میں نے پیار بھرے انداز میں اسے کہا۔ میرے انکار پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا، اگر تم کہو تو جہاز کی ٹکٹ بھی بک کروا سکتا ہوں۔ احمد کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ وہ مجھ سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں احمد، تم میرے دونوں ہتھیار کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو، لیکن ابھی یہ ناممکن ہے، اس لیے اس بات کو ابھی ذہن سے نکال دو۔ میں نے پھر سے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ اب کی بار اسے غصہ آیا اور اس نے کال بند کر دی۔ میں نے بھی اسے نہیں منایا۔ وہ حیدر کے بارے میں سوچنے لگی اور اونچا لمبا تھا، اس حساب سے اس کا چپو بھی بڑا ہی ہوگا، اور مجھے بڑے چپو بہت پسند تھے۔ میں حیدر کو سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی چلی گئی، میرے پرچے ہونے والے تھے۔ میں یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں حیدر نے میرے سامنے آ کر بائک کھڑا کیا۔ اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اوہ حیدر، تم یہاں پر؟ ہاں، میں تم سامنے والی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ تمہیں دور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ تم بھی ہو، تمہارے پاس آ گیا۔ اب بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، حیدر نے مجھ سے کہا۔ میں خوشی خوشی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اگر کہو تو کہیں رک کر بوتل پی لیتے ہیں۔
وہ ساتھ میں کھانا بھی کھا لیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ میں نے حیدر کی آفر جلدی سے قبول کر لی اور مجھے فحاشی ہوٹل میں لے گیا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ مجھے رومانی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر وہ مجھے نارمل نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتی وہ مجھ سے رومانی باتیں کرے، مجھے کہے فلک میں تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بلی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ حیدر میں تمہیں کیسی لگی ہوں؟ وہ آئس کریم کھانے میں مصروف تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات پوچھی وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ میں نے اس سے کیا پوچھ لیا ہے۔ اچھی لڑکی ہو تم، لیکن اگر کوئی لڑکا تمہارے بارے میں سوچے تو خود پر قابو نہ پا سکے، اس لیے میں تمہارے بارے میں کم سوچتا ہوں۔ رات والی تصویر دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تم بھی ایسی تصویر لگانے سے گریز کیا کرو۔ اس نے میں تیری تعریف کرنے کے ساتھ مجھے دوبارہ ایسا کام کرنے سے روکا بھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کہے گا میں تمہارے نار کھانا چاہتا ہوں، اپنا طوطا تمہاری گلی میں ڈال کر اسے سیراب کرنا چاہتا ہوں، مگر جہاں جوڑ دور تک ایسا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب گھر چلتے ہیں، میرے ٹیوشن والے بچے آتے ہی ہوں گے۔ میں اب حیدر کے ساتھ بور ہوئی تھی، اس لیے اسے جانے کو کہا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، میں ابھی بچوں کو کچھ دیر بعد تمہارے پاس چھوڑنے آ جاؤں گا، حیدر نے کہا۔ مجھے گھر ڈراپ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بلی بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی حیدر کا طوطا لینے کے لیے۔ مجھے اسے محبت ہونے لگی تھی۔ حیدر کی طرف دیکھتے ہی بھی مت میں نے نہا دھو کر بیٹھ کر میں آج کر بچوں کو پڑھانے لگی۔ گرمی آج پھر سے تھی اور بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ میرے بال گیلے تھے، میں نے کھول رکھے تھے، بالوں سے پانی نکل کر میرے سینے پر گر رہا تھا اور میرے اناروں کے نظارے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حیدر بچوں کو چھوڑنے آیا۔ اس کی پہلی نظر میں تھے اناروں پر ہی جا ٹھہری کیونکہ وہ واضح جو دکھائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے میڈم کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، تو بھی بہت ہی گیلی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، بس اس لیے نہائی ہوں۔ میں اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ میری نظروں اس کے ہونٹوں پر تھی۔ میرا پیر سے دل کرنے لگا تھا کہ میں اس کے ہونٹوں کو کھا جاؤں۔ چلیں، اچھا ہے آپ لگوائیں، ہوا میں چلتا ہوں۔ وہ پیر سے مجھے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی حرکت پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ کبڈی کھیل کر ہی رہوں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں بچوں کو پڑھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آئی۔ الگ میں بازار جا رہی ہوں، اس کے بعد امی کی طرف چلی جاؤں گی۔ رات کے وقت تمہارے بھائی کے ساتھ ہی واپس آؤں گی، تم دروازہ اچھے سے بند کر لینا، بھابھی نے مجھ سے کہا۔ میں خوش ہونے لگی کہ میرے پاس کافی وقت ہوگا۔ اگر حیدر میرے ساتھ کچھ کرنے کو مان گیا تو 2-3 گھنٹے میں خوب کبڈی کھیل لیں گے، میں سوچتے ہوئے پری بھابھی کچھ دیر بعد چلی گئی۔ میں نے بھی سب بچوں کو جلدی ہی گھر بھیج دیا، پیچھے صرف حیدر کی بہن بھائی تھے۔ میں نے حیدر کو میسج کر کے بتا دیا کہ وہ انہیں لینے آ جائیں۔ اس کا گھر نزدیک ہی تھا، اس لیے وہ 10 منٹ بعد ہی آ گیا۔ وہ جب آیا تو اس کی شرٹ گندی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، گلے کی بچوں نے جوس پھینک دیا ہے۔ وہ شرٹ کو پکڑے ہوئے بولا۔ مجھے ایک اچھا موقع مل گیا تھا اس کو ہاتھ لگانے کا۔ میرے ساتھ آئی، میں دھو دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر تبدیل کر دوں گا۔ اس نے جانے سے منع کر دیا، لیکن میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے زبردستی کہنے لگی۔ آپ شرمائیں مت، میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گی، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں، آئیں میرے ساتھ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے آئیں۔ 2 دن وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ اب آئے گا اور اگلا پارٹ بہت ہی مزے کا آنے والا ہے۔ اگلا پارٹ اس کے آگے آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے ہی مل جائے گا۔